اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی کامیابی کا تصور ہمارا عنوان تھا، اور اسی تناظر میں گفتگو ہماری مہمان شخصیات نے بھی ارشاد فرمائی، اور بہت سحر حاصل گفتگو، بہت سے ایسے عنوانات، بہت سے ایسے ٹاپک، بہت سے ایسے پوائنٹ ہمارے سامنے آئے کہ جن پر یقینی طور پر ہم اپنی زندگی میں عمل کریں تو ہم فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اگر آج کے پروگرام کو، کیونکہ آج بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، گزشتہ سے اگر پیوست کریں اور ہم میموری میں اگر ریکال کریں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں گفتگو کی کہ کامیابی کا اسلامی تصور کیا ہے، ایک تو ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا، دوسری ہماری مہمان شخصیات نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کامیابی کا عمومی تصور کیا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں جو ہم نے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں کامیابی کے، وہ کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ہماری مہمان شخصیات اس تعلق سے گفتگو فرمائیں گی کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمارے پاس تعلیمات پہنچی ہیں کامیابی کے تعلق سے، جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی آج کی بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ بہت سے اصول آج بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور جانیں گے کہ فلاح اور کامیابی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کر سکو۔ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اسی تعلق سے ہماری مہمان شخصیات ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ آج بھی ہمارا پینل بہت خوبصورت ہے، آپ جنہیں پسند کرتے ہیں، بہت محبت سے سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاقی صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے امتیاز آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ سے۔ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہے ماشاءاللہ ان کا ایک جداگانہ انداز ہے، اور اس عنوان پر انہوں نے بھی بہت پیاری گفتگو گزشتہ پروگرام میں بھی کی، آج بھی ان کی جانب سے بہت بہترین گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری سماعتوں تک پہنچے گی۔ ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا مزاج بخیر ہے، کیسی ہیں آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا عنوان بھی کامیابی کا تصور ہے۔ امتیاز آپا، کامیابی کے اصول قرآن مجید فرقان حمید نے کیا بیان کیے ہیں، یہاں سے آغاز کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اب دیکھیں تو کامیابی کے تصور پر پہلے پروگرام میں بھی بات ہوئی، گفتگو ہوئی کہ اسلامی تصور کیا ہے۔ ہم آج کسی شخص کو دیکھ کر جب ہم تعین کرتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب ہے، تو ہمارا معیار کیا ہوتا ہے کہ اسے عزت ملی ہے، اسے شہرت ملی ہے، اس کے پاس مال ہے، یہ بڑا کامیاب ہے۔ صحیح۔ تو لیکن حقیقت میں کامیابی کا پتہ اس وقت چلے گا جب نتیجہ نکلے گا، بے شک، جب آپ کو رزلٹ ملے گا۔ یہ دنیا تو ہے ہی ابھی ایگزامینیشن روم، امتحان، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے عزت، شہرت، مال پانے کے لیے اس نے ذرائع کیا کیا طریقے اختیار کیے، اس کی فکر اور اس کی سوچ کیا تھی، کتنی مفاد پرستی تھی اس کے اندر، کتنا ریا تھا، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ اس عالم برزخ میں جاتے ہیں، موت کے مرحلے سے نتیجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت میں کامیابی، وہ جنت کی نعمتوں کو پا لینا، یہ بتا لیتا ہے کہ اب اسے عظیم کامیابی مل گئی۔ اس نے دنیا میں ویسے ہی زندگی گزاری جیسے اللہ اور اسلام کا تقاضا تھا، تو اس لیے اب وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا کامیابی کا پتہ اس وقت چلے گا۔ ہم آج اصولوں پر بات کرتے ہیں، کن چیزوں کو قرآن نے اور اسلام نے بنیادی قرار دیا کہ یہ تمہاری کامیابی کے لیے یہ وہ طریقہ کار ہے جس پر چلو گے تو کامیاب رہو گے۔ میں نے ان میں سے چند ایک قرآن مجید سے نکالے ہیں، قرآنی آیات سے۔ دیکھیں پہلی چیز سورہ احزاب کی 71 آیت نمبر، جس کا پچھلے پروگرام میں بھی حوالہ دیا تھا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اسے عظیم کامیابی قرار دیا کہ جو دنیا میں پیروی کرتے ہیں، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اطاعت، فرما برداری، حکم بجا لو، حکم آ گیا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، اب ادھر ادھر مت دیکھو، اب تمہیں چاہیے کہ فوراً سجدہ ریز ہو جاؤ۔
حکم جو آ گیا وہ والی کیفیت رہے نا انسان کی ہر وقت کہ اللہ اور رسول کے احکامات کا پتہ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کوئی اپنی پسند نہ رہی, کوئی خواہش نہ رہی, اب سر جھکانا ہے, سرنڈر کرنا ہے اور اس راستے پر ایسے چلنا ہے آنکھیں بند کر کے کہ پتہ ہو, یقین ہو کہ یہ راستہ میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے, تو کامیابی رہوں گا. دوسری چیز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں, سورہ توبہ کی 72 آیت میں اللہ نے اپنی رضا کو فوز العظیم قرار دیا. فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. اور اسی کو سورہ توبہ میں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا بڑی چیز ہے, عظیم چیز ہے, اور یہی ذالک هو الفوز العظیم. گویا اللہ کو راضی کرنا, جسے میں کئی بار پروگرامز میں کہتی ہوں کہ اب ہم نیکی بھی کرتے ہوئے بعض اوقات اس کے بھی اثرات و برکات کو نہیں پا رہے ہوتے, کیونکہ فکر میں سوچ میں دنیا داری رہتی ہے. فلاں دیکھ رہا ہے تو میں نماز پڑھ لوں, فلاں دیکھ رہا ہے تو کسی کو کچھ پیسے دے دوں. یہ جو پبلسٹی کے خواہش مند لوگ ہیں نا, اور نیکیوں کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں جب تک نیت میں اللہ کی رضا نہ ہو. انا اريد وجهك کے نعرے لگاتے ہوئے آپ عمل کرتے چلے جائیں, مباح عمل بھی کریں گے تو باعث ثواب اور برکت ہو جائے گا. تو اللہ کی رضا کو ہر معاملے میں مد نظر رکھنا یہ بڑی کامیابی ہے. یہ آپ کو اس کامیابی سے ہمکنار کرے گی جو آخرت کی دائمی کامیابی کہلاتی ہے. پھر دیکھیں فرمایا ان للمتقین مفازا, تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا ایسا رہے کہ آپ خلوت میں ہیں یا جلوت میں, آپ تنہائی میں ہیں یا مجلس میں ہیں, آپ کو ہر وقت یہ خیال رہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ خوف آ جاتا ہے کہ انسان اپنا دامن بچائے رکھتا ہے, ان شک شبہ والی چیزوں سے بھی بچاتا ہے کہ میں اس صاف اور سیدھے راستے پر کیوں نہ چلوں جو اللہ کا بتایا ہوا ہے. تو ایسا خوف, ایسی خشیت رہے جسے راتیں بھی آباد رہیں, اس کے ڈر سے توبہ کے آنسو بھی رہیں, رکت بھی رہے, گریہ بھی رہے, سجدہ میں خشوع و خضوع بھی رہے. یہ ہے تقوی والے جو ڈرتے رہتے ہیں قدم اٹھا کر, اطاعت بھی کرتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ مولا اطاعت کا حق ادا نہیں ہوا, بندگی کا حق ادا نہیں ہوا. تو کامیابی ان کے لیے. پھر فرمایا قد افلح من زکا, ایک فوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے کامیابی کے لیے, ایک فلاح کا. تو قد افلح من زکا, جس نے نفس کو اپنے پاک کر لیا. نفس کا تزکیہ بڑی کامیابی ہے. نفس ہر وقت برائی پر اکساتا رہتا ہے انسان کو, برائی کی طرف انسان لپکتا ہے, شیطان کے وزیر کا کام کرتا ہے وہ, اور اس دشمن سے لڑنا مشکل ہے جو آپ کے اندر موجود ہو, وجود کے اندر. تو نفس ایسا ہے, تو اس لیے اس کا تزکیہ بڑی کامیابی ہے, روح کی کامیابی ہے, روح کی طاقت اور قوت دیتی ہے. تو اس تزکیے کی کوشش کرنا, اور جو کامیاب ہو جائے, وہ جو ہم نے بات کی نا فالہمہ فجورہا و تقویٰ, تو تقویٰ کی صفات بڑھتی تب ہے جب اس میں تزکیہ نفس آتا ہے, نفس پاک ہو جاتا ہے. پھر سورہ توبہ میں اختصار سے کہوں گی ایمان, ہجرت اور جہاد کو قرار دیا. پھر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں وہ پورا لائے عمل دیا جو ارکان اسلام کہلاتا ہے, اور اس کے بعد فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ ہیں کامیاب لوگ. پھر صحبت صالح اختیار کرنا, اهدنا الصراط المستقیم کا جواب دیا. انعام یافتہ بندوں کی صحبتوں میں جاؤ, کامیاب رہو گے, ان سے کچھ نہ کچھ تمہیں فیض ملتا رہے گا, خوشبو ملتی رہے گی. پھر خود کو اخلاقی صفات سے بتکلف مزین کرنا کہ ارادتاً قول بھی بدلے, فعل بھی بدلے, عادتیں بھی بدلے. ان تینوں کے لیے اسٹرگل کرتے رہو, اللہ کامیاب کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ جو آپ نے بیان کیا نا کہ آپ خلوت میں ہیں, جلوت میں ہیں, کہیں بھی ہیں, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو پھر آپ کے تمام اعمال کی درستگی اسی وقت ہو جائے گی جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. صفا آپ کی جانب بڑھوں گی, جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ نے فرمایا سیرت مصطفیٰ, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کامیابی کے کیا رہنما اصول ملتے ہیں, اس کی وضاحت فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم جس طرح رہنما اصول بیان فرما رہا ہے, اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ ہر عمل ہمیں کامیابی کے اصول بیان فرماتا ہے. حضور علیہ السلام وہ ہستی کہ جو کامل, اکمل, بلکہ یہ الفاظ بھی چھوٹے ہیں
اور سرکار علیہ السلام کی کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بھی کامیاب ہوگا، بلکہ وہی کامیاب ہوگا جو سرکار کے دامن سے وابستہ ہے وہی کامیاب ہے۔ گویا کہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں، جو بھی فلاح ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہی ہمیں مل رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے میں اللہ رب العزت امت کو بھی وہ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردار ہو، مال و دولت رکھتا ہو، ابو لہب ابو جہل ہو، وہ کامیاب نہیں ہے، اللہ اکبر، لیکن غلام ہو مگر بلال ہو تو وہ کامیاب ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہے کامیابی کا معیار کہ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے بس وہی کامیاب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر اگر ہم سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، مگر اہل مکہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم امانتیں رکھوائیں گے تو سرکار کے پاس رکھوائیں گے، کیونکہ یہی سب سے بڑھ کر امین ہے، مکے میں ہمیں انہی کے اوپر بھروسہ ہے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں پیچھے سے لشکر آتا ہے تو فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں۔ یہ ہے کامیابی کہ دشمن بھی آپ کی بات کو حق سمجھے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت ہے اور حجر اسود نصب کرنے کا وقت ہے تو اس وقت بھی دشمنان اسلام اس مقام پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بدترین دشمن بن جائیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کیسا بھروسہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ یہ کہلاتی ہے کامیابی جو دشمن کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر اگر ہم اپنوں کی بات کریں تو اپنوں کے اندر کامیابی کیسی ہے؟ سرکار علیہ السلام کو بس دیکھنا، سرکار کی بات سننا، حضور علیہ السلام پر اپنا سب کچھ فدا کر دینا، اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور یقیناً ہے بھی یہی کامیابی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بعض صحابہ کرام، اصحاب صفہ، صرف اور صرف ان کا کام کیا ہے؟ وہ تجارت نہیں کرتے، وہ مال نہیں کماتے، جو کہ بیسک نیڈز سے تعلق رکھتا ہے وہ مال کمانے نہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا معیار کس چیز کو بنایا ہے کہ اللہ رب العزت یہیں پر ہماری جو بھی بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا حضور کے صدقے میں فرما رہا ہے۔ تو بس ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ حضور کو دیکھنا ہے، حضور سے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو ان کو شریعت مطہرہ نے کامیاب قرار دیا۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی جس کو ہم فتح بھی کہہ سکتے ہیں، تو جو شخص فاتح ہوتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ملوک کا فاتح ہوتا ہے اور ایک قلوب کا فاتح ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملوک کا ہی فاتح ہو اور قلوب کو فتح نہ کیا ہو تو وہ حقیقتاً فاتح نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ شان اقدس ہے کہ ملوک کے بھی فاتح ہیں، قلوب کے بھی فاتح ہیں، قلوب کے فاتح پہلے ہیں، ملوک کے فاتح پھر بنے ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام جب فاتح کی حیثیت سے اور فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے کے جاتے ہیں تو پھر ایک فاتح کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کو سب کچھ مل تو گیا، وہ کامیابی مل تو گئی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے، مگر رب کی بارگاہ میں شکر گزار ایسا ہو کہ اس کی جو اونٹنی ہے اس سے اس کا سر اقدس جڑا ہوا ہو، امت کا رہنما، لیکن حال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں اپنا سر اقدس جھکایا ہوا ہے کہ جو بھی کامیابی ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عطا سے ملی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قلوب کے فاتح کی بات کریں، یہ بھی سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی لوگ نیچے نہیں گرنے دے رہے، صحابہ کرام اس پانی کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح سرکار نے ان کے دلوں کو فتح کر لیا ہے، اور واپس جا کر وہ شخص یہ بات کہتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کی شانیں دیکھی ہیں، مگر میں نے ایسی شان کسی کی نہیں دیکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، اتنا ادب کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ادب اسی شخص کو مل سکتا ہے جو کامیاب شخص ہو، جس نے اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ان تمام معاملات میں ہمیں کامل نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نہ صرف دنیاوی دینی معاملات ہیں آپ کے پاس، نہ صرف عبادات کے معاملات ہیں، پھر عبادات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، اس کے ساتھ گھریلو جو سرکار علیہ السلام کا معمول ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، خیرکم خیرکم لاہلی، میں دیگر جو دین کے معاملات ہیں، دین کو عام کرنا ہے، وہ سب کچھ بھی سرکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، یہاں پر بھی ایک کامیاب زندگی ہے کہ میں تم میں
گھر والوں کے اعتبار سے جو گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھا جا سکتا ہے وہ سب سے اچھا سلوک میرا ہے. خیرکم خیرکم لی اہلی, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. پھر اسی طرح ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو مزید دیکھتے ہیں تو جہاد کے معاملات بھی ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین پہنچانے کی ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے, اور وہ دین جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ قلب بھی کرنا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے مسکراہٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے. یعنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں مگر مسکراہٹیں لٹاتے ہوئے ادا کرنی ہے. چہرے پر شکن نہیں آنی چاہیے. ہمارا معمول کیا ہوتا ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں, ہم اطاعت کرنے والے ہیں, لیکن اپنا عمل دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تھوڑی سی پریشانی, تھوڑی سی ٹینشن. جو آپ کو ٹارگٹ دے دیا گیا, اگر اس میں مشکلات آتی ہیں تو ہم سب کو بتاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس کا مداوع نہ بھی ملے لیکن سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ ٹارگٹس ہیں, ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اچھا نہیں ہوا کرتا. ایسے مقام پر ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو دیکھنا چاہیے, اسی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ذمہ داریاں دین و دنیا کی فلاح سرکار نے دینی ہے, اور اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراہٹوں کے ساتھ اور حسن اخلاق کے پیکر بن کر یہ سب کچھ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. یہ ہے سیرت مصطفیٰ کہ انسان ملوک کا فاتح ہو, قلوب کا فاتح ہو, اور پھر ایسی زندگی گزارے کہ ہر شخص کے, دنیا کے ہر شخص کے لیے اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے اس کی زندگی رہنما بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صفا فاطمہ, بہت ہی پیارا انداز. اللہ تعالیٰ آپ کے زبان و بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جناب اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ ہے جناب ہمارے اور آپ کے درمیان, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں جناب. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ان کے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ. عنوان جناب آج کا ہمارا ہے کامیابی کا تصور. اور وقفے پہ جانے سے قبل بہت ہی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ صفا فاطمہ کی جانب سے ہوئی, اور ہم نے یہ جانا کہ کامیابی در حقیقت ہے کیا, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تو دشمن بھی دیکھتے تو آپ ان کے دل بدل جاتے. جیسے قلوب کی بات ہوئی تھی نا, تو دل بدل جاتے ہیں. امتیاز آپا, آپ کی جانب آؤں گی. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ انسان اگر تمام تر کامیابی کے اصول اور تقاضوں کو پورا کر لے مگر پھر بھی کامیابی بظاہر اگر اسے حاصل نہیں ہوتی, کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آپ دیکھیں تو ظاہراً کامیاب نہیں بھی ہو رہا تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی جانچ اور پرکھ کو تھوڑا بڑے لیول پہ رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں تو ہر ایک کا امتحان اس کے لیول پر ہوتا ہے. پرائمری کا بچہ پرائمری کا امتحان دے گا مگر ماسٹر لیول کے بچے کا امتحان پرائمری والا نہیں پاس کر سکتا. تو اگر ان اصولوں پر چلنے کے باوجود, اب بات ہو رہی ہے کہ جس نے ان اصولوں کو اپنا بھی لیا, اس نے سچائی کو اپنایا, ایمانداری کو اپنایا, اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے مگر اسے ظاہری کامیابی نہیں مل رہی, تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے ایک تو یہ کہ اس کا مقام اور منصب بلند ہے, اس لیے اسے مشکلات سے اور زیادہ پرکھا جا رہا ہے, اور زیادہ اسے آزمایا جا رہا ہے. تو ان آزمائشوں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ساتھ ہی فرمایا ساری آزمائشوں کو ذکر کرنے کے بعد وبشر الصابرین, کہ خوشخبری سنائیے صبر والوں کو کہ جو اس پہ بھی برداشت کام لیتے ہیں ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے, ان کا مقام بڑا ہو جاتا ہے, پھر انہیں خوشخبریاں عطا ہوتی ہیں. اور خوشخبریاں کیا, کچھ نہیں, صابروں کے لیے رکھ دی گئی ہیں. اگر مشکلات نہ آتی فوراً ہی کامیابی مل جاتی, تو صبر کے انعامات کو آپ کیسے پاتے؟ بالکل صحیح. تو اس سے گزریں گے. اسی لیے تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے نعمتیں آئیں تو شکر ادا کرو, اس میں بھی خیر, مصائب آئیں, پریشانیاں آئیں, مشکلات آئیں تو صبر اختیار کرنا, اس صبر میں بھی اللہ کے انعامات چھپے ہوئے. پھر آپ دیکھیں تو ایک ازلی طریقہ کار ہے جو آج سے نہیں, سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہے. حابیل اور قابیل, یہ حق اور باطل, ان کی آمیزش تو ہمیشہ رہی ہے. آپ دیکھیں تو انبیاء کرام جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے تو کیا وہ فوراً کامیاب ہو گئے؟ نہیں. وہ لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں, جنہیں نبوتیں عطا ہوئی ہے,
انہوں نے زمین پر آ کر ایسی سٹرگل کی ہے اور فوراً کامیابیاں نہیں ظاہری نظر آ رہی ہوتی تھی، لیکن ان مشکلات میں وہ ثابت قدمی سے رہے، مگر انہیں ان مشکلات سے گزرنا پڑا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تمام مذاہب انہیں مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، تو آپ دیکھیں تو انہیں مقابلہ کرنا پڑا۔ نمرود تھا ان کے مقابلے میں، تو نمرود سے مکالمہ ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مختلف ہتھکنڈوں سے گزرنا پڑا، کتنے کتنے مراحل آئے، کبھی وہ جادوگروں کو لا رہا ہے، کبھی بنی اسرائیل پر کس کس انداز سے ظلم و ستم کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لشکر لے کر پیچھے پہنچ جاتا ہے، آگے سامنے سمندر ہے اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا، تو اللہ نے ان کے لیے اس پانی میں راستہ بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر ہر لمحہ ہر وقت قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے راستے بنا لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو مشکلات آتی ہیں تو ہمیں آسانیوں کا پتہ دیتی ہیں کہ اب تک ہم آسانی میں تھے، اب مشکل آئی ہے تو اب ہمیں کیسا رویہ دکھانا ہے، اس رویے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا اگلا قدم، اگلا لمحہ۔ اگر ہم نے اس میں اللہ کو یاد رکھا، اللہ کی بندگی کو پکڑے رکھا، مشکلات سے گھبرائے نہیں، تو حقیقی کامیابی ہماری ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان حق کیا اور اللہ رب العزت کے سب سے محبوب وہ اللہ کے رسول کے جن کے لیے کون و مکان کو سجایا گیا، انہیں اس طائف کے بازاروں سے گزرنا، انہیں شیب ابی طالب جیسی ان کٹنائیوں سے گزرنا پڑا، ان کے اپنے ان کے خلاف ہو کر کھڑے ہو گئے، راستے میں کانٹے بچھانا، نبی کریم علیہ السلام کو عبادت نہ کرنے دینا، سجدہ نہ کرنے دینا، آپ علیہ السلام پر آوازیں کسنی، وہ کون کون سی تکالیف اور مشکلات اور مصائب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے نہیں سہے۔ تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ چھوٹی سی مشکل، عارضی سی مشکل آئے تو ہم گھبرا کیوں جائیں؟ پھر اور آگے بڑھیں تو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کیا، کوئی تقویٰ میں ان سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، کوئی اسلامی اصولوں پر چلنے میں ان سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں تو حقیقی کامیابی انہی کی ہے، وہ کامیاب ہوئے، وہ کامران ہوئے، وہ ہمیشہ سے کامیاب ہیں، اور انہوں نے وہ حسینیت کا پیغام چھوڑ دیا کہ اے اہل حق، اے اہل ایمان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مشکلات سے، تو امام حسین علیہ السلام کا فیض پہنچتا ہے۔ آج جب حق پر کوئی چلتا ہے اور اسے پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ دائمی کامیابی اور دائمی فتح ان مشکلات سے گزرنے میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ اگر پریشان ہو کے، مایوس ہو کے توکل کو چھوڑ دیا تو ہم یہیں رہ جائیں گے۔ آگے بڑھنا ہے، ان عارضی مشکلات سے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے اصولوں پر ڈٹ کر بے شک بے شک، یعنی جو ہمارا جو طرز عمل ہو جاتا ہے امتیاز آپا، ذرا سی مشکل آئی اور ہم نے واویلا مچانا شروع کر دیا، ہم پریشان ہو گئے، سب کو بتا بھی رہے ہیں، خود بھی پریشان ہیں، تو جو راستہ بتایا ہے، جس طرح سے امتیاز آپا نے ارشاد فرمایا کہ جو مصائب، پریشانیاں، مشکلات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں دین کے راستے میں، وہ تو ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، صفا یہ بتائیے، اگر جس طرح سے اگر اسی بات کو ہمیں آگے بڑھاؤں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو غلط راستوں کا تعین بھی کر لیتے ہیں۔ اب وہ کیسے کہ ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پر، راستوں میں، گلی کوچوں میں، دیواروں پر اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی کامیابی آپ کے قدموں میں، یا اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے کے تعلق سے کیا فرمائیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر حقیقی اچھی صحبتوں کی بات کی جائے، جو اللہ کے واقعی اولیاء ہوتے ہیں اور جو اللہ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں اور اپنی زندگیاں اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان کی صحبتیں یقیناً سکون کا باعث بھی ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی لاج رکھتا ہے، اور ہماری دعائیں جب وہ ہمارے حق میں کریں گے اللہ رب العزت ان کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گئی نیک لوگوں کی بات، اور جو واقعی اہل اللہ ہیں اور ان کی صفات کیا ہوں گی، اس کی پہچان بہت آسان ہے کہ وہ شریعت کے پیروکار ہوں گے اور اپنی عبادات سے غافل نہیں ہوں گے، خود بھی شریعت کے عامل ہوں گے، آپ کو بھی شریعت کی طرف بلائیں گے،
یہ ہے بیسک ان کی پہچان. اور اگر ایسے اللہ والے ہیں تو بالکل ان کے پاس جا سکتے ہیں اور ان سے دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس جو دوسری صورت ہے جس کے متعلق آپ نے سوال کیا, اس کو بھی ہم جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے وہ افراد بھی موجود ہیں جن کا اہل اللہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اگر وہ لوگ آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم پریشانیوں کا حل کریں گے اور ہمارے پاس آپ کی پریشانیوں کا حل ہے اور راتوں رات آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی, تو یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو خود اپنی مشکل کو دور نہیں کر سکتے, آپ کے مال کے محتاج ہیں اور آپ کی طرف متوجہ ہیں, تو وہ حقیقتاً نہ تو اللہ کا قرب پانے والے ہیں اور نہ ہی آپ کی کسی مشکل کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ رب العزت کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ جو آپ کے حق میں نافذ ہونے والا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حق میں اللہ رب العزت نے واقعی ہمیں کوئی چیز, کوئی نعمت دینی ہے یا نہیں دینی, وہ تو فیصلہ حقیقتاً رب کا ہی ہوتا ہے. بے شک. لہٰذا ہمیں رجوع بھی پھر اسی کی طرف کرنا چاہیے. اور اگر ہم اس ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو ہمارے حقیقی طور پر ہماری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں, نہ تو ہم سکون قلب حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے مال کی حفاظت کر پاتے ہیں. اور ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ ہم سے مال لینے کی وجہ سے, اور وہ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک تسلسل کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ کام کر لیں, یہ کام کر لیں, اس طرح انسان اپنا مال بھی گوا دیتا ہے, اپنا سکون بھی گوا دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا ملے گا وہی جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب تمہیں کوئی سوال کرنا ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرو, اور یہ یاد رکھنا کہ پوری کائنات تمہیں کوئی نعمت دینے پہ جمع ہو جائے اتنا ہی دے سکے گی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو, اور پوری کائنات تم سے کوئی چیز چھیننے پر جمع ہو جائے اتنا ہی لے سکے گی جتنا اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو. تو پھر حقیقی طور پر ہمارا رجوع بھی اللہ رب العزت کی طرف ہونا چاہیے. اور اگر سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں, دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں, خود دعا کریں, سب سے بہتر طریقہ. اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, کیونکہ وہ صفات الہی کا مظہر ہیں, تو آپ کے اوپر بھی اس کی جھلک پڑے گی. اچھوں کے ساتھ رہنا آپ کو بھی اچھا بنا دے گا, یہ ہے صحیح طریقہ. ورنہ پھر دوسرے راستوں پر جائیں گے تو کسی طور پر بھی سکون حاصل بھی نہیں کر سکیں گے, اور وہی ملے گا جو پھر اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہوگا. تو پھر رجوع بھی صرف اسی کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی ایک تو یہ کہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کریں, پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کریں, اس پروردگار عالم پر کامل یقین کریں, اور کامل یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ہو کر مانگیے تو ضرور ملے گا. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں رونق افروز ہیں. موضوع یعنی عنوان جناب آج کا ہے کامیابی کا تصور, اور بہت ہی خوبصورت عنوان پر بہت سحر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے. امتیاز آپا, جس طرح سے ہم نے کامیابی کے تعلق سے گفتگو کی, ہمیں صفا فاطمہ نے بھی سمجھایا بہت پیارے انداز سے. اب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے ہماری بہنوں کے لیے بھی, تاکہ ہمارے اندر اور موٹیویشن بھی پیدا ہو, کہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ کون ہیں, اور ان کی سیرت سے, ان کی کامیابی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے؟ شکریہ زینب. اسے پچھلے کویسچن سے تھوڑا ریلیٹ کروں گی کہ پہلے جو بات ہوئی تھی کہ عارضی مشکلات آ جاتی ہیں, تو ایک جملہ بہت اہم تھا جو مس کر دیا میں نے, کہ ہمیں ہر صورت میں دعا اور صدقہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح, دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. اسی طرح صدقہ دیں, زیادہ سے زیادہ دیں اللہ کی بارگاہ میں, یہ رد البلا ہے اور اس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں. اب آتے ہیں کامیاب ترین لوگوں کی. جی, اب آپ جب مجھ سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے کہ کامیاب ترین لوگوں کو میں اس انداز سے دیکھوں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی سیرت و کردار سے ہم رہنمائی لیں, اور قیامت تک کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا حکم دے دیا گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرد کی ہر پہلو سے, ہمہ جہت پہلوؤں سے
اس کی تربیت کے تمام اصول عطا فرما رہے ہیں. اور آپ کتنے عرصے میں 23 برس کے عرصے میں آپ نے پوری دنیا کو ایک چارٹر دے دیا, ایک ضابطہ دے دیا کہ معیشت کے اصول کیا ہیں, معاشرت کے اصول کیا ہیں, سیاست کے اصول کیا ہیں, جنگ کے اصول کیا ہیں, گھر کی زندگی کے اصول کیا ہیں, بحیثیت باپ کے تمہیں کیسے بیہیو کرنا ہے, بحیثیت شوہر کے کیسے. آپ جس نہج سے دیکھیں تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا. اپنی احادیث مبارکہ اور اپنے افعال و کردار کے ذریعے ہمیں رہنمائی عطا فرما دی. پھر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام جتنے آئے سارے کے سارے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, چنے ہوئے وہ لوگ تھے, وہ سارے کامیاب لوگ تھے. اور ان کی سیرت اور ان کا کردار ہمیں اللہ سے محبت اور بندگی کا سبق دیتا ہے جو ہمیں اپنا لینا چاہیے. اس کے بعد آگے مزید بڑھیں تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی وہ صفات بیان کی, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ ایک تو ہے کہ عملاً نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وہ جتنی ہیں ان پر عمل کرنا, پھر صفات میں, عادات میں تمہاری یہ رچ بس جائے کہ وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی تربیت یافتہ ان میں نمایاں پہلو کیا ہے کہ جب باطل کی بات آئے, شیطان کی بات آئے, کفر کی بات آئے تو سخت جان ہو جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اور یہ ان کی کیفیت کیا ہے کہ راتوں میں ہوتے ہیں تو سجدہ ریز ہوتے ہیں, تو اس قدر روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ خوشی و خضوع ہے کہ انہیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں, وہ تو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. تو شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ان کی خصوصیات بتائیں. پھر ساتھ ہی بتایا کہ یہ باطل کے مقابلے میں سخت دل ہیں, یہ نرم ہیں آپس میں. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے رکوع و سجود کرتے ہیں اور راتوں کو آباد رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو عملاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وہ صحابہ کا شروع ہوتا ہے. آپ مدعیان نبوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں, زکوٰۃ کوئی نہ دینے کی بات کرے تو اس کے خلاف پرعزم ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو سیدنا حضرت عمر فاروق نے وہ نظام عطا کیا عدالت کا, معیشت کا, پولیس کا, بیت المال کا, کمال درجے پر اس نظام حکومت کو پہنچایا کہ کسی کو بھی نظام حکومت چلانے کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق سے رہنمائی آج تک لوگ لیتے ہیں اور باقاعدہ سیکھتے ہیں سیاست کے اصول کے انہوں نے کس انداز سے اسے چلایا. سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کمال درجے پر, مال ملے تو پھر ان جیسی سخاوت بھی عطا ہو. اللہ نے انہیں وہ دل کا وہ غنی بنایا کہ وہ اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں دیتے چلے جاتے ہیں اور مال میں کوئی کمی نہیں آتی. تجارت ان کی اللہ کی بارگاہ سے ایسی ہے. پھر آپ دیکھیں تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ زہد و ورع میں, عدالت میں, شجاعت میں کمال درجے پر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں آج آئیڈیلائز کرنا چاہیے. ہم آج دنیا کے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو شہرت کو پا گئے, نہیں, ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا چاہیے اور ان کے رنگ میں رنگنا کچھ مشکل نہیں ہے. یہ اولیاء اعظام نے بتا دیا. بے شک آپ دیکھیں حضور داتا صاحب سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک لمبی لسٹ ہے اولیاء اعظام کی کہ جو ان اصولوں پر چلے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے ایسے وقف کر دیا کہ آج تک لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے ایمان کو تازگی ملتی ہے. یہ ہیں کامیاب ترین لوگ. ان کی عائلی زندگی بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں, سب کچھ ہے, اولاد بھی ہے, مگر اس کے باوجود اس اللہ کی بندگی اس کمال درجے پر ہے. اللہ کے دین سے محبت, حضور کی امت سے محبت, انسانیت سے محبت اس کمال درجے پر ہے کہ یہ کامیاب ترین لوگ ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام آیا ہی فرد, معاشرے اور انسانیت کے لیے فلاح کا پیغام, کامیابی کا پیغام لے کر, اور اسلام ضامن ہے. اب اسلام کے ماننے والوں کو اس پر چلنا چاہیے اور ان کے جو بحر کرم ہے اہل ایمان کا, وہ نشیب و فراز اپنے غیر ہر ایک پر ایسے برسنا چاہیے کہ کوئی بھی محروم نہ رہے. آپ نے انسانیت کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے, تو انسانیت کا درد نہ ہو تو کیسے آپ کر سکتے ہیں. تو کامیابی اس میں ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا عمل کردار اس کا آئینہ دار ہو جائے, اس کے اور کامیابی تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھتے ہیں, ان کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں, رقم ہاتھ میں لے کر لوگ جا رہے ہیں. یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی لوٹ لے گا. آپ تلاش
فرض کر رہے ہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی مثال لے لیں کہ اگر ان کے پاس گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، لیکن تقویٰ ہے، زہد ہے، وہ کامیابی ہے. تو کامیابی تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں نے، ان کے اللہ کے چاہنے والے جو ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ کامیابی کیا ہے. صفا کوئی میسج آپ کی جانب سے آپ دینا چاہیں تو فرمائیے گا. بالکل، کامیابی کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی جی. اس میں مزید کچھ تھوڑا سا میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی. جی ضرور. اور وہ یہ ہے کہ انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب مخلوق بھی اس سے راضی ہو اور خالق بھی اس سے راضی ہو. لہٰذا دونوں جہتوں سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مخلوق کو بھی راضی کریں، خالق کو بھی راضی کریں. اور مزید کچھ اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنی سوچ کو ہمیں پازیٹیو رکھنا ہے، اپنی ذات پر اعتماد کرنا ہے. جب ہم خود ہی کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے تو ہم کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو کانفیڈنس لوز نہیں ہونا چاہیے. جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کانفیڈنٹ ہو کر کریں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کامیابی یا ناکامی جو بھی آپ کو مل رہی ہے اس کا ذمہ دار، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں اگر ناکامی ہوتی ہے ہم اس کا قصوروار دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں. یہ طرز عمل درست نہیں ہے. ہم خود اس بات کی ججمنٹ کریں کہ ہم نے کیا کام کس وقت پہ غلط کیا جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا وقتی طور پر، مگر ہم یہاں ٹھہریں گے نہیں. ہم محنت کرتے چلے جائیں گے اور مزید کامیابی کے لیے اپنی کوششیں، اپنی سروسز دیتے رہیں گے. یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے، آپ بیج خرید سکتے ہیں، زمین میں بو سکتے ہیں، اس کو پانی دے سکتے ہیں، اس کے اگنے کی دعا کر سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں. کون سا بیج درخت بن جائے گا یہ آپ نہیں جانتے. آپ نے اپنی سروسز دے دی، اس کے بعد جو کام ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نے کس مقصد میں آپ کو فوری کامیابی دینی ہے، کس مقصد میں آپ کو فوری طور پر جو آپ رزلٹ چاہتے تھے وہ نہیں ملا، لیکن اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں آپ کی محنتوں کا سلسلہ پوشیدہ رکھے گا. یہاں نہیں تو آخرت میں آپ کو ان کوششوں کا صلہ دے دیا جائے گا. تو یہاں مایوس ہونا یا یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ بس میں تو اب ناکام ہو گیا، یہ سوچ شریعت مطہرہ اس کو پروموٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور آخری منزل آپ کی صرف اور صرف جنت کا حصول اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے. آخری مقصد بھی وہی ہے اور سب سے بڑی کامیابی بھی وہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے فرمایا کہ مفلس کون شخص ہے، یعنی ناکام کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے. مفلس تو وہ ہے جو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر پہنچا ہے، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھایا تھا، کسی کی جان کا نقصان کیا تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچا ہے کہ اس نے سب کا قرضہ دینا ہے. لہٰذا آپ سب کو حقوق دیتے چلے جائیں گے اور آپ کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. یہ ہے ناکامی. اس ناکامی کو دور کرنے کے لیے کامیابی چاہیے اور اس کے لیے دنیا میں بھی اچھا سلوک کرنا ہوگا، مخلوق کو بھی راضی کرنا ہوگا اور اللہ رب العزت کو بھی راضی کرنا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایک کامیاب انسان بنائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی بس مخلوق خدا کا کنبہ ہے، تو جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو خلق خدا کی خدمت کیجئے، یہ بھی کامیابی ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو گفتگو ہم نے کی ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے پروردگار عالم. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.